شیخ عبدالعزیز الدباغ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تخلیق کردہ علم کے 7 مراحل ہیں۔ جب تک کوئی آخری مرحلہ بھی طے نہ کر لے اس کا علم نامکمل ہی رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح نور علم کی ایک سے بڑھ کر ایک 7 لہروں کی حامل ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں علم اپنے متلاشیان کو حاصل ہوتا ہے اور ان کے حافظے پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے نقش ہو جاتا ہے۔ ذہن سلیٹ کی مانند ہوتا ہے کہ اس پر جو کوئی اپنے حافظے کے سپرد کرتا ہے وہ اس پر لکھا جاتا ہے اور اسے شعوری کوشش سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جب کوئی اپنے باطن کا تزکیہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا سبب بننے والے کاموں میں پہلے سے بڑھ کر انہماک کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے تو اسے علم کا نور نصیب ہوتا ہے اور علم خود اس کے ذہن میں ڈیرے ڈال دیتا ہے، لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اگرچہ اکثر علماء بعض مقامات پر معلومات اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، لیکن اس کا قیام ان کے ذہنوں میں تا دیر نہیں رہتا۔ لہٰذا کوئی بھی مذہبی یا اخلاقی طور پر کمزور شخص وافر علم کو ایک لمبے عرصے تک اپنے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ علم کے برائیوں سے جڑے ذہن میں تا دیر قیام سے انکار کے دعوے کی تصدیق مندرجہ ذیل مثال سے ہوتی ہے۔ عرفان حق سے فیض یاب علماء مجمع عام کو بڑے ایمان افروز الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ایسے وعظ کو ہر خاص و عام سنتا ہے۔ ان میں سے عام لوگ تو ان کی باتوں کو سن کر انہیں سراہتے اور اسلام کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ انہی حلقوں میں شریک تصوف کی راہوں کے راہی اور قوی دلوں کے مالک حضرات ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنے باطن کو روشن کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جب کوئی شخص بہت زیادہ عبادت گزار اور خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اوامر و نواہی کا پابند بنا لیتا ہے تو اسے مشیت ازدی سے جانوروں حتیٰ کہ بے جان اشیاء کی زبان سمجھ آنے لگتی ہے۔ عام لوگ سامنے بیٹھے آپس میں گفتگو کرنے والوں کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں پاتے، جبکہ علم کے اس مرحلے کو طے کرنے والے لوگ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کی باتوں کا مفہوم بھی جاننے لگتے ہیں۔ کسی کو اس نعمت خداوندی کا منکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں اور کھجور کے خشک تنے سے باتیں کرنا تو احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ چوتھے مرحلے میں جب کوئی خود کو مزید اپنی فطرت انسانی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے تو اسے اشیاء کی اصل حقیقت کا ادراک حاصل ہونے لگتا ہے اور اسے اشیاء کے حتمی انجام کی خبر ہونے لگتی ہے۔ وہ لوگوں کے معاملات اور ان کے نتائج سے واقف رہنے لگتا ہے۔ ایسا شخص خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے عطا کردہ نعمت سے مظاہر کی اندرونی کیفیت کو دیکھنے کی صلاحیت کی بدولت ان کے اس انجام سے باخبر ہو جاتا ہے جس کا پتہ عام آدمی کو ان کے واقعہ ہونے کے بعد چلتا ہے۔ پانچویں مرحلے میں جب کوئی شخص خدا کے راستے پر کاربند رہنے کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں خدائے بزرگ و برتر کے مزید قرب کا شرف حاصل کر لیتا ہے تو اسے جنوں اور انسانوں، مادی اور ماورائی جہانوں کے بارے میں زیادہ جامع اور قابل فہم سائنسی علوم سے نواز دیا جاتا ہے۔ یوں ان کا علم انہیں ایسے مقام پر فائز کر دیتا ہے جو مادہ پرستوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ چھٹے مرحلے میں اس راہ کے سالک کی آنکھوں اور دل پر پڑے سب پردے ہٹ جاتے ہیں اور اسے ہر شے کی ابتدا اور انتہا کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کی ابتدا اور اس کے حتمی انجام کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمیں تخلیق کی ابتدا سے لے کر جنت کے باغوں میں داخل ہونے والے اور دوزخ کی آگ میں جھونکے جانے والے لوگوں کے انجام تک کی ساری تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ اب اگر کسی نے یاد رکھا ہوگا تو اسے یاد ہوگا اور جس کسی نے اسے بھلا دیا ہوگا تو وہ اسے بھول چکا ہوگا۔ آخری مرحلے پر تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب کو تمام ظاہر اور پوشیدہ حقیقتیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کائنات کی کسی بھی چیز کا ایسے معائنہ کر سکتا ہے کہ جیسے ہتھیلی پر رکھا ہوا مٹی کا ذرہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے دوران تمام نماز پڑھنے والوں کی اندرونی و بیرونی کیفیت کا مشاہدہ فرما سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، واللہ مجھ پر تمہارے رکوع اور تمہارے دلوں میں موجود خشوع اور خضوع پوشیدہ نہیں۔
میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اس مرحلے کی تکمیل کے بعد اولیاء اللہ یہ جاننے کی صلاحیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ کسی کی باطنی کیفیات کیا ہیں اور وہ کس قدر خلوص کا حامل ہے۔